حضرت ادریس علیہ السلام یہ سچائی اور خلوص کے پیکر تھے۔ راجع قول کے مطابق آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے اور وہاں نشو و نما پائی۔ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو آپ کی دعوت سے ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی۔ باقی شریر اور مفسد لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے شریعت جس کی آپ دعوت دیتے تھے کہ منکر اور مخالف ہی رہے۔ جب آپ نے یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ آپ کی جماعت نے جب یہ سنا تو ان کو وطن چھوڑنا بہت شاق گزرا اور کہنے لگے، بائبل جیسے وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعمت بدل ضرور عطا کرے گا۔ پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون یعنی تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ قدیم اقوام میں سرزمین کو بابلیون سے ہی کہنے لگے۔ علوم نبوت کی وسعت۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن، شہری زندگی اور بود و باش کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم اور تلقین کی۔ انہوں نے کئی شہر اور بستیاں آباد کیں اور ان کو شہروں کی تعمیر کے اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کی اجتماع اور افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کی رموز اور اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم محیط و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسان طبع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے آپ کو علم حیت و فلکیات، علم ریاضی و ہندسہ اور حکمت و فلسفہ میں بصیرت تامہ عطا کی گئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں موجود وہ فرضی علم نجوم، رم یا رمل و جعفر وغیرہ جو گمراہی کے جڑ بلکہ شرک کے سبب ہیں، ان کی نسبت آپ کی طرف کی جائے۔ اس بارے میں آپ کی اصل تعلیمات کے بجائے بعض بے سند باتیں بہت مشہور ہیں جن سے مسلمان اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دنیا پرستوں کا دھندا غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت میں عبادات کو چاند سورج کے مختلف منازل اور برجوں میں مختلف سیاروں کے بالمقابل آنے والے وقت کے حساب سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کو اور آپ کے متبعین کو شمس و قمر کے بروج، کواکب و سیارات کے منازل و اجرا میں فلکیہ کی گردش و حساب کا راسخ علم حاصل تھا۔ اس کی حیثیت ہماری شریعت میں اوقات نماز اور رؤیت ہلال کے مباحث کی سی تھی، لیکن بعد میں نفس کے غلام جاہل پیشواؤں نے اس علم کا رخ مستقبل بینی کی طرف پھیر دیا۔ بعض آپ کو ہرمس الحرامسہ کا لقب دیتے تھے، یعنی ماہرین علم نجوم کا استاد اول۔ ہرمس یونان کا ایک مشہور منجم گزار ہے اور بعض چالاک قسم کے عامل اس سلسلے میں بعض ضعیف روایات کا حوالہ دے کر اپنے ناقص اور جھوٹے علم کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے جاہلوں نے آپ کو عطا کردہ علم حیت و فلکیات سے عبادات کے اوقات کے تخریج میں استفادہ کے بجائے اس میں اسرار و رموز کی شعبدہ بازی اور جھوٹی سچی باتوں کی آمیزش سے اس پراسرار اور سینہ بسینہ مستقل
ہونے والا مخفی علم قرار دے کر اپنی دنیا بنانے اور عوام کی آخرت تباہ کرنے کا دھندا بنا لیا۔ قرآن مجید میں آپ کا دو دفعہ ذکر آتا ہے۔ اول سورہ مریم میں، جہاں مختلف انبیاء السلام کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا، اے نبی، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر